अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतवार का खूबसूरत दिन है, बहुत अच्छा मौसम है, ठंड है। चूँकि मुझे ठंड पसंद है इसलिए बहुत अच्छा मौसम है। और आज साल का आखिरी दिन भी है। जी हाँ, साल का आखिरी दिन है। सियासत आसमान पे पहुंची हुई है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि जो है ये मौसम की अंगड़ाई कैसे लेगा। बर्फ़बारी पड़ेगी, यकदम गर्मी आ जाएगी, क्या होगा समझ नहीं आ रही। बिल्कुल इतनी ठंड में इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो आज ये 2023 ख़त्म शुद। किसी को खुशियाँ दे गया, किसी को गम दे गया। ये तो सर जी फिर पार्ट ऑफ लाइफ है ना। 2023 में कोई खुश हुआ, कोई नाराज़ हुआ, किसी का कारोबार चला, किसी का अजीज़ बिछड़ गया, किसी का मिल गया, कोई पैदा हो गया, किसी की शादी हो गई। ये सारी दुनिया में वही जब से दुनिया बनी है ये सिलसिला चला हुआ है। और जब से दुनिया बनी है ये सर्दियाँ गर्मियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जनाब वो हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल नहीं मनाने देंगे और वो फ़लस्तीनियों के साथ है। वैसे फ़लस्तीनियों के लिए एक भी बयान नहीं दिया है इन्होंने। ये जो निगरान हुकूमत है ना, इन्होंने एक बयान भी नहीं दिया कि मैं डट के खड़ा है कप्तान जैसे होता है। तो लेकिन इन्होंने कहा जी कि कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। ये ठीक है, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ हकीकी मानों में आप उनका खड़े तो हो ना उनके साथ। तो बाकी दुनिया का बता रहे हैं जनाब कि वो मनाएंगे और ये वो सब। फ़लस्तीन के हवाले से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है। साउथ अफ्रीका, कोई मुस्लिम मुल्क नहीं गया। साउथ अफ्रीका गया है कि फ़ौरन जंगबंदी भी की जाए और इंसानियत का जो कत्ल है वो भी ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब आए जी जो हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल है। आज इतवार है, आज से अपीलें शुरू। और जिन जिन के कागजात मुस्तरद हुए, शोर मचा हुआ है जी कि पीटीआई के मुस्तरद हो गए, पीटीआई के मुस्तरद हो। कुछ हकीकत मैंने रात को बताई थी और कुछ अब बताने लगा हूँ कि टोटल पीटीआई ने कितने कागजात जमा कराए थे। आपने कहा था ना इन्होंने रिकॉर्ड जमा कराए थे 2434। अब ये देख लेना 2434 और रिजेक्ट कितने हुए हैं 381। अब मुझे बताएं कि पीटीआई के सारे रिजेक्ट हो गए हैं। इतने जितने तो अब इनके हैं ना, इतने ही नून लीग ने कराए हुए हैं। इससे कम पीपल्स पार्टी ने कराए हैं, इससे कम जमात इस्लामी ने कराए हैं। सर जी ये सिर्फ शोर ववेला ये हुआ है कि मुराद सईद के कागजात रिजेक्ट हो गए, अमीन गंडापुरी के हो गए हैं, शहरयार अफरीदी के हो गए हैं, असद कैसर। ओ भाई ये सारे मफरूर हैं। अब मफरूरों के कागजात मान लेने चाहिए, आप बताएं। फिर जो इनके ये जो थोड़े से ये बता रहे हैं ना, जैसे ये इनके इमरान खान के तजवीज़ कुनंदा तईद कुनंदा, इमरान खान के तो वैसे केस भी है ना, तजवीज़ कुनंदा और तईद कुनंदा था ही नहीं इधर का, इस हलके का। तो क्या वो मंजूर कर लें कि वो इमरान खान का है? ठीक है, तो ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। टोटल इन्होंने कराए हैं 2434, जिनमें से 381 जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अभी भी ये जमा कराए गए जो नून लीग के कागजात हैं उनसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हकीकत जान के जियो, ये हकीकत जान के जियो। और सारा वावेला मचा हुआ है कि जनाब पता नहीं क्या हो गया और ये है वो है। बहरहाल अपीलें हो रही हैं, उनमें उम्मीद है 50% इनके जनाब वो अगर हम ख्याल जजों के पास इनके लग गए तो 50% इनके मंजूर हो जाएंगे। और ये भी मैंने कहा है कि इंशाल्लाह 5 से 10 सीटें मुस्लिम लीग नून की बिला मुकाबला होने का भी इम्कान है। ठीक है, असी को पिंकी पीरनी तो नहीं, लेकिन इम्कान है ये बात। अब अगली खबर की तरफ आएँ जी कि अभी मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट जा रहा हूँ। किसी ने कोई 9 मई के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ केस करवाना हो तो मुनसिफ ला कंपनी हाजिर है।
فری کیس بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر آپ جناب میرا رابطہ نمبر میں نے بتایا بھی ہے، تو آپ کو اینڈ پہ پھر بتانے کی کوشش کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی کل شادی کا ولیمہ تھا، اور سر جی اس میں افواہیں ہیں کہ نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں گیا. آصف علی زرداری خصوصی جہاز کے ذریعے وہاں گئے، اور صادق سنجرانی، اور یہ سارا ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو، لیکن نون لیگ کی طرف سے نہ مریم، نہ شہباز، نہ نواز، نہ سعد رفیق، نہ ایاز صادق، کوئی بھی نہیں گیا. اس کے بھی جناب کوئی لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور پرسوں ترسوں جو کفیت اللہ مولوی کفیت اللہ نون لیگ پی ٹی جمعیت علماء اسلام کے جو تھے، جو مانسیرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ 15 سے، وہ نون لیگ کی دھڑا دھڑ برائیاں کر رہے تھے اور اس کو لاڈلا اور یہ وہ کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں سیاست میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اور وہ کوئی معظم بٹ ہیں کہ کون ہے، انہوں نے جناب علی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی. انہوں نے کہا جی ساڑھے نال جڑا بھی اتحاد کرنا چاہتا ہے آؤ، دوسرے لفظوں میں. لیکن یہ ان کی بھول ہے، ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا، کسی کا اتحاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ خبریں ہیں جی. لو جی یہ خبر آ بھی گئی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا. پیپلز پارٹی اور اے این پی ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کریں. یہ لکھا ہوا ہے. بلاول بھٹو باتیں کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ سیاسی اتحاد کی فضا قائم ہو. معظم بٹ ایڈوکیٹ، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان معظم بٹ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ ہے. ہون دسو جی کتھے گیا چور ڈاکو، کتھے گیا چور ڈاکو. ہاں جی یوتھیو ایک گل دا جواب تو دیو. الیکشن کمیشن میں جو عمران خان نے کاغذات جمع کرائے ہیں نا، اس میں جو اس نے پچھلے کاغذات جمع کرائے تھے اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس 3 کروڑ کا اثاثہ ہے، 3 کروڑ کا. اور اس دفعہ کتنا، وہ 31 کروڑ کا اضافہ. تو سارے جناب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ 27 کروڑ کا جناب کہاں سے انکم عمران خان کو آ گئی. کل وہ ایک ٹی وی اینکر بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ لوگ نقصان پہ گئے ہیں. عمران خان کو 27 کروڑ روپے کا منافع کہاں سے آ گیا کہ ٹوٹل اس کے 31 کروڑ ہو گئے. کوئی یوتھیاں بتائے گا، اس کا جواب دے گا. سب سے زیادہ منافع عمران خان کو ہوا ہے ان پچھلے سالوں میں. کوئی ایسی کمپنی چلاتا ہے. تو آگے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان بزنس کیا کرتا ہے، تو آگے کہہ رہا لکھا ہوا تھا انسان دوست. وہ انسان دوست، یہ خیراتی ادارے وغیرہ یہ وہ. توبہ توبہ یار، اس کو فرشتہ تو نہ بناؤ، انسان تو رہنے دو تاکہ ہم اس کے اوپر تنقید ہی کر دیں. اگر فرشتہ بنا دیا آپ نے تو پھر ہم تنقید نہیں کر سکیں کہ آپ کہیں گے کہ ملک صاحب کو بھی اس کو مار دو جناب، یہ ہمارے فرشتے کے بارے میں بول رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ کے اپنے کاغذات ہیں جو کہہ رہے ہیں. 27 کروڑ روپے کا. اور پراپرٹیاں اس میں دیکھیں کتنی ہیں. بکھر، میاں چنو، میاں والی، لاہور، پلاٹ وہ علیحدہ ہیں. ہاں ایک چیز میں صفر پہ آ رہا ہے، کہتا ہے میرے نام دی گڈی، میرے نام دی کوئی نہیں. گاڑی اس کے پاس نہیں ہے، بیچارہ پیدل چلتا ہے ہر جگہ، گاڑی نہیں ہے. یہ کمال ہے جناب، یہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں تم قتل کرو ہو کہ کمال کرو ہو، نہ خون ہے نہ خنجر ہے، تو تم قتل کرو ہو کہ کمالات کرو ہو. یہ صورتحال ہے. باقی جناب آج میں آپ کو یہ ہائی کورٹ سے ابھی تازہ ترین خبریں جا کے بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کون کون آ رہا ہے اور کون کون جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا 50% ان کے منظور ہو جائیں گے، لیکن 50% نہیں ہوں گے، اور بلے کا نشان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا. باقی جناب جس کے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں سب کا آگے نام لکھا ہوا ہے کہ کیوں ہوئے. اب عمران خان کے ہوئے تو بیچ میں لکھا ہوا ہے
کہ اس کو جی وہ سزا ہوئی ہے، سزا یافتہ ہے، اور لاہور والے میں اس کے کاغذات یہاں کے تھے ہی نہیں، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اس حلقے کے نہیں تھے، موجود تھے وہاں پہ، اغوا نہیں کیا کسی نے، اس حلقے کے نہیں تھے۔ بڑی خامی ہے سر جی، آپ کو کیا بتائیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں انشاءاللہ تعالی کہ یہ اینڈ پہ میرا ہے کہ مجھے یہ بہت چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ آج پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی، تو آپ نے آج گیس کرنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی کم ہوگی۔ کہا جا رہا ہے، اس وقت کہا جا رہا ہے، یہ اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ قیمت کم ترین سطح پہ آئی ہوئی ہے، کم ترین سطح پہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کم از کم جو ہے نا 20 روپے کا، میرا دل کرتا ہے 20 روپے کا گیس کرو، تسی بھی گیس کرو، گیس کرنے میں کیا ہے، پیٹرول 20 روپیہ سستا ہونے کا امکان ہے، اور نئے سال کی خوشی میں بھی ان کو کرنا چاہیے، نئے سال کی۔ اور آپ کو نئے سال کی جناب ایڈوانس ہم ہیپی نیو ایئر بھی کہتے ہیں، مبارکباد بھی کہتے ہیں۔ ہم سے کھانا کھانا ہے تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔